بسم اللہ الرحمن الرحیم EFI کورس کی ویڈیو 2 آج ہم ڈسکس کریں گے ورک پوزیشنز ان آٹومیٹک سروس انڈسٹری. اس ویڈیو کا آبجیکٹو مینس اس ویڈیو کا مقصد کیا ہے. یہ ویڈیو 2 ہے. اس سے پہلے پہلی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو سارے ٹاپک اور سارے کورس کی سمجھ آ جائے. اس ویڈیو میں ہم نے آبجیکٹو پوائنٹ 1 ڈسکس کیا تھا. وہ تھا دی نیڈ فار آٹوموٹیو ٹیکنیشینس. آٹوموٹیو سروس مین یا آٹو ٹیکنیشینس کی ضرورت کیوں ہے بھی ہے مارکیٹ میں کہ نہیں, اس کو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا. سیکنڈ ویڈیو ہے. سیکنڈ ویڈیو کے اندر ہم آبجیکٹو اپنے مقصد کا اس کورس میں کے مقصد کا آبجیکٹو نمبر 2 ڈسکس کریں گے. وہ ہے جی ڈسکرائب آٹوموٹیو سروس ریلیٹڈ پوزیشنز. مینس کے سائٹس یا پوزیشن اس کو بولتے ہیں کہ آٹوموٹو سروس سے متعلق پوزیشن کی وضاحت. اس کا بیسک مقصد یہ ہے اس ویڈیو کا کہ آٹو انڈسٹریز کے اندر ایک اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد یا ٹریننگ لینے کے بعد EFI ٹیکنیشین یا EFI ریپیئر ٹیک جو ہے یا سروس مین جو ہے وہ کون سی جگہوں پر کام کر سکتا ہے, اس کے پاس کون سے ڈپارٹمنٹ کھلے ہوئے ہیں, اس کے پاس کون سی راہیں کھلی ہوئی ہیں. تو یہ آج ہم ڈسکس کریں گے. سروس ٹیکنیشین کا کام کی جگہوں پر کن کام کی جگہوں پر ہوتا ہے, کہاں اس کی ضرورت پڑتی ہے, کون سے ڈپارٹمنٹ میں یہ کام کر سکتا ہے. سروس ٹیکنیشین ورک ٹیک پلیس ان اے ویرائٹی آف ورک سائٹس انکلوڈنگ, جس میں جو سروس ٹیکنیشین سرٹیفائیڈ ہے یا جو اسکل ٹیکنیشین ہے وہ نیو وہیکل ڈیلرز, آپ کو پتہ ہے آج کل گاڑیوں کے ڈیلرشپ ہوتی ہے, فرنچائز ہوتی ہے, گاڑیوں کی سیل سروس کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, ان میں بھی جہاں سے نئی گاڑیاں ملتی ہیں وہاں پہ بھی اس کو جاب مل سکتی ہے. آزاد خدمت کی سہولیات, انڈیپینڈنٹ سروس فیسلٹیز, یہ اپنی دکان بھی کھول سکتا ہے, اپنا پرائیویٹ کام بھی کر سکتا ہے. ہم نے جیسے لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ اگر وارنٹی نہیں ہے وہاں پہ لمیٹڈ آپ کی سیل اینڈ سروس کی شاپس ہیں جہاں پہ نئی گاڑیاں بکتی ہیں, تو یہ انڈیپینڈنٹ اپنی دکان کھول کے چھوٹی سی انویسٹمنٹ کے ساتھ اپنی اسکل کے ساتھ مارکیٹ کی گاڑیوں کو ریپیئر بھی کر سکتے ہیں, ان کو سروس فیسلٹیز بھی دے سکتے ہیں. ماس مرچنڈائزر نمبر 3 ہے. بڑے پیمانے پر تاجر بھی بن سکتا ہے, گاڑیاں کی امپورٹ ایکسپورٹ بھی کر سکتا ہے, یوز گاڑیوں کو امپورٹ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں, ان کی سیل سروس بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ EFI گاڑیوں کا اگر اس کو ایکسپیرینس ہے, ہی از اے گڈ اسکلڈ سروس مین ٹیکنیشین, تو وہ سمجھے گا اس کے سمجھ کے مطابق اس کی پارٹس کی, اس کی باڈی کے پارٹس کے, اس کے اکوپمنٹ کی یا یوز گاڑیوں کی سیل سروس بھی کر سکتا ہے. اسپیشلٹی سروس فیسلٹیز, خصوصی خدمات کی سہولت بھی وہ دے سکتا ہے کہ وہ چاہے ایک برانڈ ہے ٹویوٹا, وہ ٹویوٹا کا اسپیشلسٹ بن سکتا ہے, خالی وہ ہونڈا کا بھی بن سکتا ہے, وہ کسی ایک اسپیشل پارٹ ٹرانسمیشن کا بن سکتا ہے, اونلی انجنس کا بن سکتا ہے, وہ کسی بھی ایک ڈپارٹمنٹ کو چن سکتا ہے, اس میں اسپیشلائزیشن کر کے ایک فیلڈ کے اندر اپنی ایکسپرٹیز شو کر سکتا ہے. بیڑے کی سہولت, فلیٹ فیسلٹیز مطلب کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے پاس اگر گاڑیاں اپنی ہیں, وہ اپنا سروس مین یا ٹیکنیشین کو ڈپارٹمنٹ رکھنا چاہے تو وہاں پہ یہ جاب بھی اس کو مل سکتی ہے. اس ویڈیو 2 کے اندر ہم نے پوائنٹ نمبر 2 اپنے آبجیکٹو کا پوائنٹ نمبر 2 ڈسکس کیا ہے. لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے پوائنٹ نمبر 1 ڈسکس کیا تھا. پوائنٹ نمبر 1 تھا دی نیڈ فار آٹومیٹو ٹیکنیشینس. آٹومیٹو ٹیکنیشین ماہرین کی ضرورت ہے بھی ہے کہ نہیں, کیوں ضرورت ہے. اور اس ویڈیو 2 میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ آٹوموٹیو سروس ریلیٹڈ پوزیشنز اور ڈپارٹمنٹس کے کون سے ڈپارٹمنٹس میں ایک آٹوموٹیو یا آٹو الیکٹریشین یا ریپیئر سروس مین جو ہے وہ کہاں کا جاب کر سکے, اس کے لیے کون سے ڈپارٹمنٹ کھلے ہوئے ہیں. اس کے بعد جو ویڈیو آئے گی ویڈیو نمبر 3, اس میں ہم ہر پوزیشن کے لیے پوزیشنز کو, آٹو ٹیکنیشین یا سروس ٹیکنیشین کی پوزیشنز اور ان کے لیے جو ایجوکیشن یا تربیت یا تجربے کی ضرورت پڑے گی اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اس میں ہم لیول آف ٹریننگ اینڈ ایکسپیرینس نیڈیڈ فار ایچ پوزیشن کے لوگ کو ہم آپس میں نیکسٹ ویڈیو 3 میں ڈسکس کریں گے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو آبجیکٹو کلیئر ہو جائے گا کہ اگر آپ کیریئر اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں EFI ٹیکنیشین یا سروس مین کے طور پہ, تو آپ کو کس لیول کی ایجوکیشن چاہیے اور کون سے ڈپارٹمنٹس آپ کے لیے آگے جاب کے لیے یا
एम्प्लॉयमेंट के लिए खुले होंगे और आपको कौन कौन सा एक्सपीरियंस चाहिए।